معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو رکھنا ہے کہ جس عمل کو سن لینے کے بعد میں نے بھی اور آپ نے بھی ارادہ یہ کرنا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، جتنے ساتھی ہیں، کہ اس عمل کو ہم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لینا ہے۔ رمضان بعض اعمال کو اختیار کرنے کے لیے آیا، بعض گناہوں سے انسان کو روکنے کے لیے آیا۔ یہ مہینہ اس قدر فضیلت والا، برکت والا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ کہا ایک عورت کو تھا لیکن اطلاق پوری امت کے اوپر ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس ماہ میں اگر کسی نے عمرہ کیا، صرف عمرہ کیا، گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیا۔ حالی یہ حدیث ہوتی نا کہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے تو بھی کافی تھی، لیکن ایسا حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہو، اس حج کی قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ماہ ہے، یہ چند اعمال کو اختیار کرنے کے لیے آیا کہ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اس ماہ میں اگر اختیار کرے اور پوری زندگی میں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ آپ کا ہے، فائدہ میرا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو احکامات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتائے ہیں، اس میں حقیقت میں فائدہ آپ کا اور میرا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تو ایک رضا مندی اور اللہ رب العزت کی ایک حصول ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا تو شامل حال ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جو فائدہ ہے وہ انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ وہ نہایت چھوٹا عمل وضو کا ہے، اور وضو نہایت آسان اعمال میں سے ہے۔ اتنا عمدہ اور بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں جب بھی نماز کے لیے، اور یہ حقیقت میں نماز کی اہمیت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ نماز کا دباچہ ہے وضو نماز کا دباچہ ہے، لیکن وضو ایک مستقل نوعیت کی علماء اور محدثین نے لکھا عبادت بھی ہے، اگرچہ نماز پڑھنے کی شرط ہے لیکن مستقل نوعیت کی ایک عبادت اور اس کے فضائل اور مناقب ہیں، لیکن بہرحال نماز کی اہمیت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ نماز کے حوالے سے بھی بہت سے سوال اور ساتھیوں نے مطالبہ کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو چلے گی۔ تو وضو جو نماز کا دباچہ ہے، اس کے بارے میں پہلی حدیث، ایک بھی حدیث اگر انسان کو یاد ہو جائے تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، ابھی وضو کر کے سونے کی بات کرتا ہوں، پھر بعد میں وضو کی انڈیپینڈنٹ جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو شخص وضو کر کے سو جاتا ہے، یعنی رات سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ یہی فضیلت حدیث میں ہو تو عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرنے والا بندہ جب کروٹ لیتا ہے، اٹھتا نہیں، جب کروٹ لیتا ہے، کئی مرتبہ انسان کی کروٹ ایسی ہوتی ہے کہ انسان بیدار نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسی کروٹ ہوتی ہے کہ جس میں بیداری بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں مراد وہ کروٹ ہے کہ جس میں بیدار نہیں ہوتا، انسان لاشعوری طور پر ہل رہا ہے، کروٹ لے رہا ہے، پانسا پلٹ رہا ہے، جتنی حرکات دوران نیند کر رہا ہے، جو بھی حرکت کر رہا ہے، وہ جو فرشتہ رات اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہے گا اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اس بندے کو معاف کر۔ ابھی کروٹ لے رہا ہے، ابھی لاشعوری طور پہ ہے، کروٹ لے رہا ہے، اے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر، کیونکہ یہ وضو کر کے سویا ہے۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، یہ وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے لیٹا ہے، صرف وضو کر کے سویا ہے۔ اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے
لا یسبقونہ بالقول، یہ آیت آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، لا یسبقونہ بالقول، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے آگے اگر آپ دیکھیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس سے رب راضی ہو جائے۔ اب بتائیے صرف وضو کرنے سے رب کی ایسی رضا ہے کہ آسمان سے فرشتہ اتر رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا گویا کہ اس بندے کے لیے دعا کر، قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے، تو گویا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اگلی حدیث میں آپ غور کریں، یہاں پہ حدیث میں کروٹ کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ حدیث میں لفظ ہے کہ جس نے وضو کر کے نیند کو اختیار کیا یا سو گیا اور پھر وہ بیدار ہو گیا۔ کئی مرتبہ نیند میں آنکھ بھی تو کھلتی ہے نا، ضروری نہیں ہر کروٹ پہ آنکھ کھلے، لیکن جس وقت آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر کہ یہ وضو کر کے لیٹا تھا اور وضو کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، ایک کروٹ کی اور ایک بیداری کی، اور اگر اس کے ساتھ تیسری حدیث ملا لی جائے تو بات شاید میں اور آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیوں جی؟ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، وضو کر کے سویا کریں گے انشاءاللہ، ارادہ کرنا چاہیے۔ وعدے کرنے سے کئی مرتبہ انسان پھر وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جاتا، بجائے ثواب لینے کے گناہ انسان کمانا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ارادہ کریں کہ حسب استطاعت، حسب توفیق، میری بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی بیٹے، کہ ہمیشہ پوری زندگی یہ عادت اپنا لیں گے کہ وضو کر کے سوئیں گے۔ اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فائدہ جس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ علامہ صاحب وظیفہ بتائیں، جیسے جمعے کے اندر آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، وظیفہ بتائیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو دعا کی جائے قبول ہو جائے۔ بسم اللہ۔ ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے، اس حدیث میں صرف وضو کا لفظ ہے، جو بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے اور پھر اگر رات کے کسی پہر کروٹ لی، آنکھ نہ کھلی، آنکھ کھل گئی، نیند کا غلبہ، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، وہ پچھلی دو حدیثوں میں ہے، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھ اتنی کھل گئی کہ بیدار ہو گیا، شعور جاگ گیا۔ اگر کوئی بندہ آج یہ شکوہ کرتا ہے میری دعا نہیں سنی جاتی، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وضو کر کے سو جائے۔ اپنی تربیت اور ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر رات کو اگر وہ بیدار ہو گیا، ایسی بیداری کہ جس میں ہوش و حواس آ گیا پورے کا پورا، اس وقت اپنے رب سے جو مانگے گا رب عطا فرما دیں گے۔ یہ خالی وضو کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث معروف جو آپ سب کو معلوم ہوگی وہ بغیر وضو کے ساتھ ہے، لیکن اس میں کلمات ہیں کہ جو بندہ رات کو سویا اور اچانک آنکھ کھلی، اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلا بات یہ پڑھی، پھر دوسرا کیا پڑھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر تیسرا اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث اس حدیث سے اگرچہ مفہوماً ملتی جلتی ہے لیکن دونوں کا سیاق الگ ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کنفیوژن نہ رہے۔ یہ حدیث خالی وضو کی ہے کہ وضو کر کے سویا، اٹھا، آنکھ کھلی، دعا کی تو قبول ہو گئی۔ وہ حدیث خالی کلمات کی ہے، وہاں پہ وضو کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وضو کر کے سوئے اور بالفرض آنکھ کھل جائے تو وہ کلمات والی حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اور اگر وضو کر کے نہیں بھی سویا تو اپنی زندگی کے اندر اس ٹریننگ کو حصہ بنا لیجیے اپنی لائف کا، کہ جب بھی آنکھ کھلے، اور قسم کھانا صرف بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ صرف آپ 5 یا 6 دن، صرف 5 یا 6 دن کہہ رہا ہوں۔ میری بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں، وہ بھی جو سامعین ناظرین سن رہے ہیں، وہ بھی جو آپ لوگ، صرف 5 یا 6 دن آپ ہر روز رات کو نیت کر کے سوئیں کہ اگر میری آنکھ کھلے گی
تو میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھوں گا پہلے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، اور پھر اللہم اغفر لی پڑھوں گا۔ یہ تین چیزیں پڑھنی ہیں، اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں پڑھنے کے بعد بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے اور جو جی چاہے مانگتا رہے، اللہ اس کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ بتائیے کس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ کیوں مخلوق کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رب تعالیٰ آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کتنے عمدہ کلیے بتا کے گئے ہیں، میں نے اور آپ نے عمل نہیں کرنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، علماء کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ اپنی زندگی کے اندر، آپ کو تجربے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، صرف 5 یا 6 دن آج سے ارادہ کریں، یہ ٹریننگ کر کے یہ الفاظ ادا کریں، واللہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اس کے بعد آپ کے منہ سے یہ کلمات خود بخود جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ اسی وقت جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی آپ وہ رب کے سامنے دعا رکھ دیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہر انسان ہر روز کسی نہ کسی پریشانی یا مشکل کا شکار ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اگرچہ وہ مشکلات ایک جیسی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہیں۔ پیمنٹ نہیں آئی، پیسے نہیں آئے، فلاں نے یہ کر دیا، بیٹی کی کوئی خبر آ گئی، بہن کی کوئی خبر آ گئی، رشتہ داروں کی کوئی اطلاع آ گئی، فلاں بیمار ہے۔ ہر روز رات کو آپ کے پاس آپشن موجود ہے، ایک تو وضو کر کے سو جائیں، کلمات ادا نہ بھی کریں، دعا کریں، قبول ہے۔ اور ان کلمات کی اگر عادت ڈال لیں گے تو کسی دن وضو کیے بغیر بھی سو جائیں گے، تب بھی اللہ رب العزت دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ ہے وضو کا دباچہ جو آپ کے سامنے رکھا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک عبادت کے طور کے اوپر سمجھیں، یہ بھی جتنی احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صحیح اسناد کی رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی جو احادیث ہے ان کو جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت جب چہرے کے اوپر پانی کو پھینکتا ہے تو آنکھوں کے وہ سارے گناہ اس پانی کے ساتھ دھل کے زمین پہ گویا گر جاتے ہیں۔ بتائیے سب سے زیادہ خیانتیں آج کل کس کی ہوتی ہیں؟ آنکھوں کی ہوتی ہیں، زبان کی ہوتی ہیں۔ اور اگر دیگر تمام احادیث کو ملا لیا جائے، بعض احادیث میں منہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر 4 یا 5 احادیث کو جمع کر لیا جائے اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا جائے تو یہ بنتا ہے کہ جب انسان کلی کرتا ہے، صرف کلی کر رہا ہوتا ہے، تو زبان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بتائیے زبان کیا کیا گناہ نہیں کرتی؟ جھوٹ، غیبت، فسق، فجور، زبان سے جھوٹی گواہی، گالی، لان تان، دھوکہ، فراڈ، عہد شکنی، وعدہ خلافی، کس چغل خوری، قطات، نمام۔ ایک زبان 20 گناہ کرتی ہے۔ کلی کی گناہ زبان کے جھڑ گئے، پانی پھینکا، ناک آنکھ کے ہر گناہ کو اللہ رب العزت نے اس پانی کے ساتھ بہا دیا۔ فائدہ آپ کا ہو رہا ہے یا اللہ کا؟ آپ کا فائدہ ہے۔ یہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھوں کے سارے گناہ معاف۔ پاؤں دھوئے، پاؤں جن جن گناہوں کی جگہ پہ چل کے گئے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف وضو سے، ابھی میں نماز کی طرف بات نہیں لے کے جا رہا، نماز کا دباچہ ہے، نماز کی ابتدا ہے، صرف وضو ہی کرنے سے، لیکن وضو ویسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صرف وضو کرنے سے سر سے لے کر پاؤں تک کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں وہ کبائر البتہ شامل نہیں ہوتے جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے۔ بعض گناہ یہ جو فضائل ہوتے ہیں حدیث کے اندر گناہوں کی، یہ بنیادی طور پہ ان گناہوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہوتی ہے جن میں توبہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی۔ عام روزمرہ کے جو گناہ لغویات ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کی توبہ شرک ہے۔ وہ انسان کہ میں نے وضو کیا ہے اور شرک بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، شرک کی ظاہرہ توبہ کرنی پڑے گی،
ایک انسان ایک گناہ کرتا جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو وہ معاف ہو جائے، یہ نہیں ہے، وہ اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان حدیث میں اگرچہ رحمت کی بہت بڑی دلیل موجود ہے کہ سارے گناہ اکیلے وضو کرنے ہی سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو، اب یہ دیکھیں وضو کے اندر بھی یہ ایک وضو ہے نماز کا دباچہ، ایک وضو کا دباچہ بھی تو ہے کلی کرنا، ابتدا ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دانتوں کو، یہ واحد دین ہے، واحد دین۔ لوگ تو آپ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں نا جی، مولوی ہمیں جی طہارت کے اور استنجا کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ لوگوں کے نزدیک تانے ہیں، لیکن آپ کے اور میرے لیے یہ بات فخر کی ہے کہ یہ ایسا پکیزہ، ایسا طاہر، ایسا مطہر دین ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے پکیزگی کا ہر وہ کام سکھلا دیا جو ہم سے نجاست اور گندگی کو دور لے کے جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی کو، پاک رہنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے دباچے کے بارے میں کہ جبریل امین اتنی دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے مسواک کا حکم دیا کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں میری امت کے اوپر فرض ہی نہ کر دی جائے، اور بنیادی طور کے اوپر کلی کرنا فرض ہے 5 وقت آپ کے اوپر، وہ تو فرض ہے، لیکن رسول اللہ مسواک کہہ رہے ہیں، ایک اضافی، ایک ابتدائیہ اور دباچہ دانت صاف کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اتنے زیادہ اپنے فرنٹ کے دانت صاف کیا کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹ جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پکیزگی بتائیے دنیا کا کوئی اور دین آپ کو سکھاتا ہے؟ اور اس کے اندر بھی بڑی بے احتیاطی معاشرے میں موجود ہے۔ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے یہ پکیزگی کے، استنجا کے، طہارت کے مسائل بیان ہی نہیں ہوتے، لوگ شرمندہ یا شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، معاشرے کا عرف کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اس بات کے اوپر غور کریں کہ منہ سے خاص طور پہ رمضان میں ایک بدبو آتی ہے، اللہ کو تو بڑی پسند ہے لیکن دائیں بائیں والے کو پسند نہیں آتی۔ آپ بغیر برش کے، بغیر مسواک کے، بغیر اچھی طرح دانت صاف کیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاز کھا کے مسجد میں آنے ہم منع کیا ہے، اور بعد میرے بھائی ہیں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، وہ مسجد آنے سے پہلے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کے باہر سگریٹ پی لیے گئے۔ بتائیے، آپ دانت صاف کریں، آپ کے کلمات کو، آپ کی تسبیحات کو ان فرشتوں نے، کن بابرکت، کتنی عظمت والے فرشتوں نے اٹھانا ہے۔ ایسے فرشتے ہیں جو جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو سے۔ وہ اتنے لطافت اور اتنی لطیف مخلوق ہے، آپ سگریٹ پی کے مسجد آ رہے، آپ پیاز کھا کے مسجد آ رہے، آپ دانتوں کو صاف کیے بغیر اور اس چیز کا احساس کیے بغیر، یہ دین کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی کہہ دیا، اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کے اوپر بھی مسواک کو فرض کر دیتا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، یہ اتنی سنجیدہ نوعیت کی بات ہے جس کو ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ہی نہیں یہ بات آتی کہ بھائی ان باتوں کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ یہ ابھی وضو کا دباچہ ہے مسواک کرنا، یہ منہ کے لیے پکیزگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رب کی حشنودی کا ذریعہ۔ بتائیے، منہ آپ کا صاف ہو رہا ہے اور حشنودی رب کی مل رہی ہے، رب کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں۔ اللہ نے ایک مخلوق فرشتوں کو بنایا ہے جنہوں نے آپ کے اعمال لکھنے ہیں، آپ کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ اور عجیب و غریب وہم معاشرے میں، بچوں کو خوشبو نہیں لگانی، بچوں کو خوشبو لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ دیکھیں سب کو پتہ ہے، بچوں کو خوشبو لگانے سے جن آ جائے گا، بدروہیں چمٹ جائیں گی۔ اور اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے جن بھاگے گا کہ پاس آئے گا؟ بھاگے گا۔ خوشبو لگانا، اپنے آپ کو میکسیمم، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا۔ آپ کسی مہمان بن کے کسی کے گھر جائیں تو تیار ہو کے جاتے ہیں، تیار ہو کے، فیشن کر کے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں تو کئی منٹ لگا دیتی ہیں، بلکہ گھنٹوں صرف کر دیتی ہیں کسی کے گھر جانا ہو۔ ہاں، ان کو مسجدوں میں خوشبو لگا کے نہیں آنا چاہیے۔ میں مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہترین طہارت والا لباس جو آپ کے پاس میکسیمم اویلیبل ہے،
وہ پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، مسواک کر کے آئیں، دانتوں کو صاف کر کے آئیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے ٹریننگ دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ کے وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو آپ کے اور میرے لیے جب بھی انسان پڑھتا ہے تو انسان کے دل کو ایک تقویت اور طمانینت محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کو سلام کہا اور صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا میری خواہش ہے میں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھوں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تم تو میرے رفقا ہو، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی میرے بعد آئیں گے. صحابہ نے کہا آپ ان کو کیسے پہچانیں گے پھر کل قیامت کے دن؟ اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کالے گھوڑوں میں، کالے سیاہ گھوڑوں میں چند گھوڑے سفید پیشانیوں والے ہوں، سفید چہروں والے ہوں اور سفید پاؤں والے ہوں تو کیا تم ان کو کالوں میں سے پہچان نہیں لوگے؟ جی اللہ کے رسول پہچان لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت کا حوالہ دے کے کہا کہ میری امت کے چہرے، میری امت کے ہاتھ، میری امت کے پاؤں کل قیامت کے دن اس وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. غر المحجلین کا لفظ بھی موجود ہے، چمکدار، جن کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنیاں بھی ماند پڑ جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو ہریرہ اور دیگر حدیث ہیں وہاں پہ یہ الفاظ بھی کہے ہیں بس جو جتنا چاہے اس روشنی کو بڑھا لے. مطلب کہ مبالغہ اور اوپر تک کر لو، اور اوپر تک کر لو، جتنا بڑھانا چاہو شرعی حدود کے اندر جتنا بڑھانا چاہو. اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ایک شخص 5 وقت ایک نہر میں نہاتا ہو اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی؟ اگرچہ مراد نماز بھی ہے، یہ جو وضو کی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں یہ دباچہ نماز کا ہی ہے، لیکن مستقل ایک عبادت بھی ہے. اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے سبحان اللہ. بعض احادیث میں فضائل و مناقب کی ہوتی ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ رسول اللہ سے بھی آگے چلا گیا، لیکن رسول اللہ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتا ہے. بلال تو کیا کام کرتا ہے، تو کیا کام کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے سے بھی آگے سنا. اور یہ جو بعض محدثین نے اس کی ڈیٹیل بڑی لمبی چوڑی بیان کی ہے کہ بلال رسول اللہ کی سواری کی مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے تو پہلا قدم پہلے داخل ہو جائے گا، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ سے بڑے مقام پہ چلے گئے. لیکن رسول اللہ نے خود بھی یہ کہا، یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ بلال آپ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ میرے سے بھی آگے آپ کے قدموں کی آہٹ کو میں سن رہا ہوں. اس سے مراد معاذ اللہ ان کا مقام رسول اللہ سے بڑا ہونا نہیں ہے، لیکن اس عمل کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے. بلال نے کہا اے اللہ کے رسول جب موقع ملتا ہے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کر لیتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت کو نماز کو ادا کر لیتا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے جس نے ویسے وضو کیا، صحیح مسلم کی، جس نے ویسے وضو کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی ویسے جیسے رسول اللہ نے پڑھی، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دی گئی، صرف 2 رکعت. اور حضرت عثمان کی حدیث میں کیا آتا ہے اور یہ حضرت عثمان کی بہت معروف حدیث ہے علماء اور طلباء کے ہاں. حضرت عثمان نے بھی کہا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا عثمان جو اس طرح وضو کرے جیسے میں نے کیا. اور حضرت عثمان پھر لوگوں کو ویسے وضو کر کے دکھایا کرتے تھے اور یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو شخص ایسے وضو کرے جیسے رسول اللہ نے کیا اور صرف 2 رکعت نماز پڑھے اس کی ساری سابقہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. آپ بتائیے صرف 2 رکعت ایک وضو کے ساتھ. انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن آج آپ سے یہ وعدہ لینا کہ آپ سب نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ آج کے بعد زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ ہر روز وضو کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.